تو متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا شخص جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھا بھی نہیں، جس سے محبت کرتا ہے اسے دیکھا بھی نہیں، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے سلطان الہند کو نہیں دیکھا، نہ ان کا زمانہ ہم نے پایا، نہ دیکھا ہے نہ زمانہ پایا، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے میرا کریم قیامت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا، ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ لوگوں، کن کن لوگوں کا ساتھ ڈھونڈتے ہو؟ ذرا سوچو اور غور کرو۔ کوئی 2 منٹ کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی 10 منٹ کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی گھنٹے بھر کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی چند سالوں کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی ایسا ساتھی بھی قرآن بتا رہا ہے جو آخرت میں ہاتھ جھڑک نہ دے۔ وہ آخرت تک کا ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ قرآن کہہ رہا ہے سارے جگری دوست کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، مگر اللہ سے ڈرنے والے بندے قیامت کے اندر دشمن نہیں، ان سے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ ایک اور ذہن میں بات ابھرتی ہے کہ چلو جن سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن اعمال ہمارے ان کے جیسے نہیں، اعمال ہمارے ان کے جیسے نہیں، تو پھر ایسی محبت اور ایسی دوستی کا بھی کچھ فائدہ نصیب ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہے لیکن عمل ان کے جیسا نہیں کر پاتا۔ کچھ لوگوں سے محبت تو ہے انسان کو لیکن عمل اس کے جیسا نہیں کر پاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں عمل نہ کر پانے سے مراد کیا ہے؟ استطاعت نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے، بسیار کوشش کے باوجود ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ خواجہ صبح سے لے کے شام تک ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رات سے لے کر صبح تک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس طرح سے کہاں سے کر پائیں گے؟ ان کی پیٹھ بستر سے نہیں لگا کرتی تھی، سجدوں میں راتیں گزر جایا کرتی تھی، تو ان کے جیسے اعمال تو ہم نہیں کر پاتے، لیکن دل میں خواجہ کی محبت ہے، تو کیا ان کے جیسے اعمال نہ کرنے کے باوجود بھی کیا ان کی محبت ہمیں کام آئے گی؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ذر، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر حضرت ابو ذر نے دوبارہ پوچھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب عطا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ جن کی دوستی دنیا اور آخرت میں کام آئے ان اللہ والوں سے دوستی کرو۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گناہوں میں، آپ نے تو بہت سارے گناہوں کی تفصیل سنی، لیکن سب سے بڑا گناہ سلطان الہند کے نزدیک کون سا ہے جانتے ہیں؟
فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر جاننا، کسی مسلمان کو حقیر جاننا، اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے اسے مقام عطا فرما دیا۔ اب تم اس بندے کو حقیر کیسے جانتے ہو جسے اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی؟ ارے اس کے پاس وہ دولت ہے جس دولت کی بنیاد پر وہ جنت کا حقدار بن چکا ہے۔ تو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرو، مسلمانوں کا احترام کرو، مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کل بروز قیامت آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر اللہ والوں کے ساتھ فرمائے اور ان کا ساتھ قیامت میں نصیب ہو، تو سب محبتیں ایک طرف، اللہ والوں کی محبت ایک طرف، اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور اللہ والوں کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی۔